بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مملکت خداداد اسلامیہ بس اللہ تعالیٰ کہ حضور شاید ہمارے امتحان، مشکلات، پریشانیاں جو ہے اس کا ازالہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ آج ہی خبر آئی ہے کہ وفاقی کابینہ عنقریب ایک جو پرپوزل بنا کے اور پریزیڈنٹ کو بھیجے گی کہ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، یعنی کہ آج سے کوئی تقریباً 2 ہفتے بعد۔ چلو 29 نہ سے یہ کم ہو جائے گی، 2 ہو جائے گی، بہرحال یہ بلانا ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے الیکشن ٹریبیونل بھی بن جائیں گے، کچھ اپیل کے فیصلے بھی آئیں گے۔ جو بات بڑی ایک بندہ کیا کرے، اس ایک انتہائی لمحہ فکریہ تو پھر کیا ہونا ہے، یہ اب لفظ چھوٹے رہ گئے ہیں اور ایسا لفظ بھی نہیں ہے کہ جس میں بندہ وہ جو بیت رہی ہے مملکت خداداد اسلامیہ پر یا اس میں رہنے والے لوگوں پہ، اس کو الفاظوں میں ڈھالنا اور فکروں میں تراشنا خراشنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ذمہ دار کون ہے، کیا ہے، اس کا تعین کیے بغیر یہ بات ہے کہ آج ہم پھر 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور 29 فروری کو یا 1 یا 2 مارچ کو جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، نیا وزیر اعظم منتخب ہو جائے گا، تو پھر ہم نئے سفر کا آغاز کریں گے اور پھر ہم نئے منزل کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائیں گے۔ یہ کتنی ایک تضحیک آمیز اور تکلیف دہ صورتحال ہے کہ وہ مملکت جو کہ جمہوریت کے عوض ہمیں انعام میں ملی تھی اور ووٹ کے ذریعے ہم نے ایک ملک بنایا تھا، اس ملک کے اندر جمہوریتیں جو ہیں وہ جیسی تیسی بھی آئیں، سب کو قبول کرنی پڑی کہ وہ چارہ ہی نہیں تھا کہ یا ٹوٹی پوٹی جمہوریت لے لیں یا کچھ نہ لیں اور معاشرہ لے لیں، وہ بھی آ جاتا تھا۔ اب یہ 0 پوائنٹ پہ ہم ہر 5 7 8 سال بعد، اب تو خیر پچھلے 25 30 سال سے 2 3 سال بعد آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اب دوبارہ آغاز کر رہے ہیں ملک کی کو جو ہے صحیح ڈگر پہ، صحیح لائن پہ لگانے کے لیے، پٹڑی پر چڑھانے کے لیے۔ چنانچہ گزارا کرنا پڑے گا اور جس مملکت کو بام عروج تک پہنچانے کے ہر 2-4 سال بعد بلند باند دعوے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سامنے آئیں گے اور 5 سال کے پلان اور 10 سال کے پلان اور 20 ایئرز جو ہے ڈیولپمنٹ پلان سارے سامنے آئیں گے اور اس کے بعد کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، کب ٹوٹ گئی تڑک کر کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، کچھ چیزیں آلریڈی جو ہے طے ہو گئی ہیں۔ حالات کو اس طریقے سے استوار کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ سیاسی حکومت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے اور آگے چلائے، اس دفعہ سوچا یہ کیا ہے کہ شوکت عزیز والا ماڈل جو ہے وہ چلایا جائے اور پچھلے سال کی پریکٹس کے اندر شہباز شریف صاحب نے اس ماڈل کو بڑے خوش اسلوبی سے چلایا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے انتہائی دانشمندی یا مروت اور ہر طریقے کو آزماتے ہوئے تعلقات جو ہے 2 آرمی چیف ہے، دونوں کے ساتھ انہوں نے بہترین تعلقات رکھے۔ باقی پرائم منسٹر کے ساتھ شروع تو ہمیشہ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، عمران خان ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بے نظیر صاحبہ ہوں، یوسف گیلانی صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، لیکن 2 3 4 سال بعد اس میں کوئی نہ کوئی رکھنا آ جاتا ہے۔ اب حکومت کے کیا اجزائی ترکیبی ہیں، خط و خال سامنے آ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں لگا دیا گیا ہے۔ ان دونوں میں ایک بہت بڑا رسک ہے۔ پہلی رسک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور باقی جملہ معاملات طے کرنے کے لیے تو بڑے مستعد رہیں گے اور بڑے اچھے سے چلا لیں گے،
لیکن وہ ایک جو قومی لیڈر کا جو ویژن ہوتا ہے یا ایک اسرٹیونیس ہوتی ہے اس کے اندر ضرور تھوڑا سکم رہ جائے گا. کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بعد ہمارے پاس کوئی لیڈر ایسا ہے نہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پہ جا کے ایک اسی بھاری بھرکم شخصیت جس کے اندر دنیا کی بہت بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں خصوصاً جو آج کل کے دور میں موجود ہیں تفصیل برطرف. تو یہ چیز چاہیے تھی نواز شریف صاحب کی موجودگی میں. اور پھر جو ویژنری ڈیسیژنز ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے اسی طرح کے ڈیسیژن جب بعد میں ہوئے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے یا ان کے اثرات نہ ملے. اب نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ گئے ہیں. بہرحال شہباز شریف صاحب کے اندر کچھ نہ کچھ کیپیسٹی ہے، محنتی ہے، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، چلا بھی لیں گے. اور آرمی کے ساتھ ان کا یہ سسٹم جو ہے مشرف صاحب کے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے شوکت عزیز کا سسٹم کوئی ناکام نہیں رہا تھا. کچھ سکم آ گئے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو تھے وہ پھر جو اپنے فیصلے کرتے رہتے تھے تو شوکت عزیز صدیقی تو مانتے گئے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہاں بہت ساری پارٹیز ہیں، کوئی مانیں گی کوئی نہیں مانیں گی، کوئی پیچھے ہٹے گی کوئی آگے آئے گی، اور یہ نظام چلتا رہے گا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ نامزد ہو گئی ہیں. شنید بھی یہی تھا کہ انہوں نے ہونا ہے. جب بھی کوئی بندہ پہلی دفعہ بنتا ہے تو اس کا تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہ مینیجریل پوسٹ ہے. یہ سیاسی لیڈر سے زیادہ ایک آپ کو ایک اچھا منتظم چاہیے. مراد علی شاہ ہوں، شہباز شریف صاحب نے ایک نام پیدا کیا، محسن نقوی صاحب آج کل دیکھیں وہ سیاستدان نہیں ہیں لیکن بہترین منتظم کے طور پہ سامنے آئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا وہ تجربہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب گوڈے اپنے والد صاحب کے ساتھ 20 سال 25 سال اس سارے انتظام میں شریک رہے. اس کے بعد پنجاب میں آئے تو مزید ان کو سیاسی جو ان کا جو سوچ بچار تھی اور اس کو ملا کے، اور ان کا بہت ہی اچھے ملنسار آدمی ہیں. ہمارے جیسے بندوں سے بھی ہر دوسرے چوتھے مہینے ایک رابطہ ان کا رہتا تھا اور ہر بندے کو یہی تھی کہ جی وہ رابطہ رکھنے میں بہت اچھے. بلکہ میڈیا کے ساتھ آج کے دن بھی مؤثر رابطہ صرف شہباز شریف صاحب کا ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو جہاں پہ میڈیا بھی سنبھالنا ہے، پھر ایک مینجمنٹ کرنی ہے. تو دیکھیں کامیاب تجربہ کئی دفعہ مطلب کہیں سے تو شروعات ہونی ہے. اگر وہ وفاقی کابینہ میں ہوتی تو وہاں پہ ایک سسٹم زیادہ بڑے افیکٹولی کام کر رہے تھے. لیکن ایک صوبے کی وہ چیف ایگزیکٹو بنے گی تو میرا خیال میں ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہے. اور اس کے اندر جتنے امکان کامیابی کے ہیں اس سے کہیں زیادہ امکان ناکامی کے بھی موجود رہیں گے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں تھوڑا سا توقف کرتے ہوئے کل بھی ہم نے علی امین گنڈاپور صاحب کا جو وزیر اعلیٰ کا جو نام سامنے آیا تھا، عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا، اس میں چند سرسری باتیں کی تھی. لیکن میں آج اس کو ایک اور پرائے میں لیتا ہوں. علی امین گنڈاپور صاحب کا بننا جو ہے یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. قطع نظر اس کے کہ آج بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں گئے ہیں شاید کسی مقدمے میں ضمانت کے اندر. تو وہاں پہ انہوں نے وہ بھی ترجمان ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے طور پہ بہت بڑے ترجمان ہیں یا کچھ عمران خان صاحب کی حوصلہ افزائی، کچھ ان کو اپنے آپ کو حوصلہ افزائی، یا خالی عمران خان صاحب کی حوصلہ افزائی پہ ترجمان ہیں. لیکن وہ بڑے عرصے سے تحریک انصاف کے اہم معاملات پہ وہ ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. ویسے تو ہر بندہ ہی تحریک انصاف کا ترجمان بنا پھر رہا ہے. لطیف کھوسہ صاحب بھی، اعتزاز صاحب نہیں بھی آئے تو بھی تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے تھے، اور کئی جو عہدیداران ہیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں، وہ تو موجود ہی ہیں. بابر اعوان صاحب نے آج ہی کہا کہ علی امین گنڈاپور تحریک انصاف کی بہترین چوائس ہے. پہلے تو میرا تبصرہ یہ ہے اور اپنے ناظرین کے لیے ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر میں بابر اعوان صاحب کی بات جو ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مان لوں تو تحریک انصاف میں کے پی میں جہاں پہ 80% سیٹ جیت گئی وہاں کے کیا حالات ہوں گے باقیوں کے، یہ ججمنٹ آپ نے کرنی ہے. یہ میرا بیان سن کے یا میری تقریر سن کے یا بابر اعوان صاحب کے کا بیان سن کے انڈورس نہیں کرنا. یہ دیکھنا ہے کہ
صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے کہا جائے کہ عثمان بزدار صاحب عمران خان کہے کہ وسیم اکرم پلس میں نے بہترین بندہ دیا ہے اس صوبے میں جہاں پہ بے شمار لوگ تھے، لیکن اس وقت تو صوبہ سرحد میں تو ان کے بہترین بندے الیکٹ ہوئے ہیں، کئی ایسے جن کا ہم نام نہیں جانتے۔ جہاں تک مجھے یہ خیال ہے اسد کیسر بھی شاید صوبائی سیٹ جیت چکے ہیں، میں ویسے اس کا اندازہ کروں کہ کیوں لڑ رہے تھے وہ۔ مشتاق منی ہے، بے شمار ہے، میں تو ایک ایک کا نام لوں، اور پھر آپ کسی ایک کو لڑوا بھی سکتے ہیں کوئی 2-3 مہینوں کے بعد۔ تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کے اندر قحط و رجال کتنا ہوگا کے پی میں، کہ قابلیت کے اندر علی امین گنڈا پور، عادات و اطوار میں علی امین گنڈا پور کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، تہذیب و تمدن میں، گفتگو میں علی امین گنڈا پور سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایک چیز آپ دوڑا کے دیکھیں، بین الاقوامی معاملات کے اوپر بھی 2-4 دفعہ بیانات دے چکے ہیں، کشمیر کے اندر بھی کئی جا کے تقریریں کری، کئی باتیں کر چکے ہیں، سارے کلپس اب سامنے آئیں گے۔ اور بعد بابر اعوان صاحب کا یہ بیان کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ہمارے بہترین امیدوار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیچے تحریک انصاف کا کیا حال ہے۔ اور پھر یہ پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھے پاکستان میں اقتدار دیا جائے، اور چاہے کے لیے علی امین گنڈا پور ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ گور علی خان صاحب کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو آگے چلایا جائے، وگرنہ اس وقت حامد خان صاحب جیسے لوگ موجود تھے، بے شمار اسد کیسر صاحب تھے، بہت پرانے لوگ تھے، فردوس نقوی صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے جن کو آگے لایا جا سکتا تھا۔ تو نظر انتخاب عمران خان صاحب کی گور علی خان پہ پہنچی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کرنے تھے۔ اب اس میں ان کو یہ بھی غصہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جب انہوں نے کہا ہوگا تو میرا مفروضہ ہے، میں فرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ گور علی خان کو پارٹی دے دیں تو ہم الیکشن آپ کو جو ہے بہت لیول پلے فیڈ دے دیں گے۔ سب اٹھاتے اولے پڑے، ادھر سے پارٹی گور علی خان کے حوالے کی، بلے کے نشان سے محروم ہو گئے۔ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی شیخ پا ہوئے ہوں گے، ان کو غصہ آیا ہوگا۔ اب یہ سارا وہ کرو ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نعرے لگواتا رہا، شیر افضل مروت اور گور علی خان، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، ہمارا جھگڑا، اور گالی گلوچ جو سیاسی جماعتوں کو دے رہے تھے۔ ٹپیکل ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ گالی ایک دوسرے سے دلواتے ہیں، اپنے آپ کو درمیان سے نکال کے لے جاتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ وجہ نزاع عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ باقی لوگ تو بیچارے عمران خان صاحب کے ہاتھوں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر، جب عمران خان صاحب ان کا مورا تھا، وہ تو ذلیل و خوال ہوتے رہتے۔ عمران خان صاحب موسیقی کے استعمال میں تھے، اور وہ اب پرانے مزے ڈھونڈنے کے چکر میں ہے کہ وہ ماضی لوٹ آئے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور جو ہے، یہ بات میں خاطر جمع رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وارہ کھاتا ہے، اور ایسے ہی بننا چاہیے تھا کہ جو کے پی کے اندر عمران خان صاحب کے لیے جو عام ورکر کے اندر جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ہینڈل ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو حالات اور جو سوشل میڈیا کے جھوٹ سچ 8 فروری کی رات سے ایک ہنگام نکارخانہ بن چکا تھا پورا پاکستان، اور یہ میں تو خیر کبھی بھی نہیں دیکھتا ہوں، چاہے میرے حق میں ہو یا مخالفت میں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 90% اس میں جھوٹ ہے تو میں 10% سچ کے لیے جستجو کروں اور جھوٹ اور سچ کو علیحدہ کروں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی انفارمیشن سوشل میڈیا سے نہیں چاہیے۔ مجھے یہ پتہ ہے جی کہ 8 کا دن بڑا کڑا تھا، اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی، ایکسپلین تو خیر آج بھی نہیں کیا، لیکن جو حرکات و سکنات ہیں ان کی بہت سی تشفی ہوگی۔ دوسرے سے پتہ چلتا تھا جی کہ یہ 9 مئی کے بعد اب پھر 10 مئی ہوگا، پھر اور لوگ مزید بفرے ہوئے آئیں گے، وہ بھی گزر گیا۔ اب تیسرے دن پھر جوڑ توڑ اور ساری چیزیں، عمران خان صاحب اپنی وکٹری ڈکلیئر کر رہے تھے، اپوزیشن کو بھی تو جب پتہ اندازہ ہو گیا، انہوں نے بھی تول بھار کر لیا، انہوں نے بھی وکٹری ڈکلیئر کر دی۔ اب مختصر قصہ یہ ہے کہ آج کے دن میں ایک خد و خال بانی حکومت کے مرکز میں شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، بات فائنل، ساری پارٹیوں نے مورِ تصدیق ثبت کر دی ہے۔ تو اس میں نظام تو ادھر سے چل پڑا، ادھر سے ان کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت جن لوگوں میں پاس ہوگی، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تمام سیاسی جماعتوں میں سرایت کر گئی ہے،
اور ادھر سے علی امین گنڈا پور. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو جب حکومتیں قائم ہو جائیں گی تو راوی چین ریٹ کے سب اچھے کی رپورٹ ہے. پاکستان کے لیے البتہ وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں کہ آج پھر ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ جب یکم ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ یا 4 ماہ کو نئی حکومت وجود میں آئے گی شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں فرض محال، تو ہم 0 پوائنٹ سے پھر منزل کا سفر شروع کریں گے. تو ہمیں 0 پوائنٹ سے چلنے کی عادت ہے، اور ہر دفعہ یہ اس زوم میں کہ اب منزل جو ہے پاکستان جو ہے وہ 20 بڑی اکانومی میں آنے والا ہے، 10 بڑی اکانومی میں، اور 50 بلین آئیں گے، 80 بلین آئیں گے. بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اوپر چونکہ سیب کا سایہ ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھٹک جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جو مانے آ جاتی ہے. تو یہ ایک چیز البتہ بڑی آسودگی آئی ہے کہ واحد الیکشن دیکھا جس میں سیاسی جماعتوں کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، عدالتی نظام کا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ آسودگی مل گئی ہے، اطمینان مل گیا ہے. باقی یہ پاکستان جو ہے سیاسی طور پہ جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے کچھ ہفتے بعد پھر وہی اسی طریقے سے نظام چل پڑے گا، اور زیادہ سخت گیر ہو کے چلے گا، جس میں عمران خان صاحب کے کیسز زیادہ امٹ کے آئیں گے، نئے سے نئے گواہ آئیں گے. ان کے لیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے حالات بہت تنگ ہوں گے، کیونکہ اب جو تحریک انصاف آگے آئے گی اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کنٹرول وہ نہیں ہوگا جو عمران خان صاحب کا کنٹرول تحریک انصاف پہ جیل میں جانے سے پہلے اور جیل میں جانے کے بہت عرصے بعد تک رہا ہے. نواز شریف صاحب البتہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. میرے نزدیک ان کو اپوزیشن بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھا ہے تو پھر یہ حکومت خود سنبھالنی چاہیے تھی. یہ لیڈر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑے آدمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مریم بی بی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا میں کولیشن کی حکومت نہیں کروں گا، ان کی عادت نہیں ہے. یہ عادت کی بات نہیں ہے. جب آپ بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور آپ لوگ سارے فرما رہے ہیں کہ ہم یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر میدان میں نواز شریف صاحب کو آگے آنا چاہیے تھا، کسی پر سپوش کے بغیر، کہ اگر دل و جان سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ان کی ضرورت ہے. باقی انشاءاللہ اللہ کرے کہ جیسے 9 مئی کے شرمے سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے خیر نکل آئی، اللہ کرے کہ ان حال الیکشن میں باوجود ہے کہ بے شمار بے قاعدگی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئی ہیں بہت ساری بے قاعدگیاں، یہ آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں. اللہ کرے کہ حالات جو ہیں ڈگر پہ ہی رہیں اور ملک جو ہے وہ کسی طریقے سے تھوڑا سا ریکور کر جائے تو بھی آسودگی ہو. کیونکہ پاکستان کے دشمن جو ہے وہ تو کے پی میں بھی لینڈ کر چکے تھے، اور بلوچستان میں پہلے گھسے ہوئے تھے، سندھ میں پہلے گھسے ہوئے تھے، اور پنجاب کے اندر بھی وہ اپنی آسودگی ڈھونڈ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.